کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ جو خوف بیجا جو ہے وہ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. کہاں سے آگے بڑھنے کے لیے؟ ایک مومن کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مجاہد بنے، جنگ لڑے. کون سی جنگ؟ اپنے نفس کے ساتھ اس کو جو جنگ لڑنی ہے، نفسانی جنگ جو لڑنی ہے، وہ مجاہد نہیں بن سکتا ہے اس وقت تک جب تک اس کے اندر خوف بیجا ہے. مومن سالک، مومن مجاہد بن کر اپنے نفس کو مات دیتا ہے. ایک حقیقی مومن اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے مولا پہ یقین کرتا ہے، اس کی خواہش بلند ہوتی ہے، آگے جانے کی ہوتی ہے. وہ ذکر و عبادت کر کے اپنے آپ کو ایمان کی خدمت میں دے دیتا ہے اور انعام کی خواہش رکھتا ہے. اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا تو ہمت دے کہ میں امتحان پاس کروں تو مجھے انعام دے، کیونکہ امتحان کے بعد انعام تو یقینی ہے. قرآن کے اندر ایک اور ورس ہے 33/39. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو جو لوگ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ خدا سے ہی ڈرتے ہیں. جو مومن ہوتے ہیں، مومن سالک ہوتے ہیں، وہ خدا ہی سے ڈرتے ہیں، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو حساب لینے میں نا وہ بہت کافی ہے. ایک اور جگہ قرآن میں خدا نے فرمایا وہ سریع الحساب ہے، یعنی بہت جلدی حساب کرنے والا ہے، بہت جلدی. اگر ہم نے ایک اچھا کام کیا فوراً سے فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، دیر نہیں ہوتی ہے. اگر ایک انسان دنیا والے اگر جاب کرتے ہیں تو شاید ایک منتھ کے بعد آپ کو سیلری ملے گی، یا اگر کوئی ڈیلی کام کرنے والا تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا. مولا کے یہاں یہ حساب نہیں ہے، فوراً سے اجر ملتا ہے، ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی. جو مومن سالک ہیں وہ خدا کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، بالکل بھی نہیں ڈرتے ہیں لوگوں سے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور یہ ہے حقیقی خوف. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں چیپٹر 10 ورس 62، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کہ جو خدا کے جو دوست ہیں ان کے دل میں کبھی کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، نہ کبھی وہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ کبھی ڈرتے ہیں، کبھی بھی نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا میں نہیں رہتے ہیں، دنیا کی چیزیں ان کو پیاری نہیں ہوتی ہیں. علم کے ذریعے سے وہ سمجھ جاتے ہیں، اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ میرے آس پاس جو مجھے سب چیزیں بہت پیاری، جو بھی والدین ہیں ان کو اپنے بچے بہت پیارے ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ میرے مولا کی امانت ہے. دنیا میں جو بھی ہے، میری اپنی زندگی ہے، وہ مولا کی امانت ہے. ہر جو چیز ہمارے پاس ہے وہ مولا کی امانت ہے. تو جو مولا کی امانت ہے اگر وہ لے لیتا ہے تو وہ اس کی تھی، اس نے لے لی. ہم خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ خدایا ہم تیری طرف سے آئے، تیری طرف ہم کو لوٹنا ہے. وہ اس یقین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو ان کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ غمزدہ ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ خوف سے لاپرواہ، ہمیشہ ایک روحانی مستی، خوشی میں اور شانتی میں ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ خدا کے دوست کہلاتے ہیں. اب یہاں پہ بھی درجات کی بات ہو رہی ہے. درجات کا ایک پورا ٹاپک ہے جس کو ہم کریں گے، لیکن ہمارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے جب ہم لفظوں کو پڑھتے ہیں قرآن کے اندر بھی، گنان کے اندر بھی، تو لفظوں کو باریکی سے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ اچانک سے یہاں پہ الفاظ جو ہے وہ بدل گئے. خدا کے دوست، تو خدا کے دوست کون ہوں گے وہ لوگ؟ ولی اللہ کون وہ لوگ ہوں گے؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جانیں گے تو اپنے آپ کو ان امتحانات سے پاس کر کے، ان امتحانات کو سمجھ کے ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں. ناچیز ہیں، مولا مدد کرے، ہم بھی تو خدا کے دوست بن سکتے ہیں. چاہیں گے، علم حاصل کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو مولا، مارو مولا تو چھے وہ جی کوئی نو راکھے بھار. ہم جو چاہتے ہیں وہ مولا دیتا ہے، اور مولا کہتا ہے مانگو، تم نہیں مانگو گے تو تم کو میں کیسے بتاؤں گا. تو ہر جو چیز ہے وہ ہمارے لیے ہے، لیکن علم سے ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیسے امتحانات کو پاس کرنا ہے. تو جو خدا کے دوست ہوتے ہیں ان کے دل
खौफ बेजा की बीमारी से पाक होते हैं। उनका दिल हमेशा शांति में, सुकून में होता है। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर इल्म और जिक्र की दौलत होती है। क्या शैतान उनके अंदर वसवसे नहीं डालता है? क्या शैतान उनको नहीं डराता है? बेशक, बेशक वो डराता है। लेकिन शैतान जैसे ही खौफ डालता है, हम कहते हैं फौरन जिक्र निकालते हैं, फौरन जिक्र से उसको तलवार उठाते हैं और फौरन से उसको मारते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं हस्बुनल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, कि मेरा मौला ही काफी है, मेरा मौला ही मददगार, फौरन से इस जिक्र की तलवार उठाई, उस शैतान को गर्दन से उड़ा दिया। हमारे पास इतनी ज्यादा जिक्र है, हर किस्म के जो मुश्किल है उसको दूर करने के लिए हमारे पास जिक्र है। ऐसी तालीम, ऐसी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि मौके की मुनासबत से ऐसे जिक्र को पढ़ा जाए जिससे हमारे दिल के अंदर भरपूर सुकून और तस्कीन आए। और ये मुमकिन होता है हकीकी इल्म के जरिए से, आमाल की पाकीज़गी, ईमान की मजबूती के जरिए से। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर खौफ है तो खौफ का इलाज क्या है? तो अगर हम दुनियावी तौर पे, हमेशा हम दुनिया की मिसाल लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि दुनिया जो है वो हमारे लिए मिसाल है, ममसूल जो है हमारा हासिल जो है वो रूहानियत है। तो दुनिया में अगर कोई बीमारी आती है तो दो तरीके होते हैं इसके इलाज के। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं टेक्सास की हीट है या कराची की भी हीट है, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसका एक तरीका होगा कि आप ठंडा पानी पिए, ठंडे पानी से आपने नहा लिया, आप ठंडक से उसके अपोजिट से उसका इलाज करें, जो कि एलोपैथिक इलाज होता है। ये किस्म का इलाज है कि उसको उसके अपोजिट से इलाज किया जाए। दूसरा जो तरीका होता है वो ये कि अगर गर्मी है तो गर्मी को गर्मी से मारो। जैसे गर्मी है तो अब गर्म चाय पी रहे हैं, ये होम्योपैथिक इलाज है। तो जिस्म का इलाज इन दो तरीकों को इस्तेमाल करके किया जाता है। इसी तरह से रूहानियत में भी इलाज है, बिल्कुल इसी तरह से। इसको हम समझेंगे। पीर सदरुद्दीन का जो एक गिनान है, पीर फरमाते हैं, ए जी तिल भार तूलना, खने की धार चलना, याशा तिल तिल का लेखा दियना मेरे जीव को। कि ए ईमान वालो, तिल तिल का तुमको लेखा देना है। यानी कि ये रास्ता ऐसा है कि तलवार की धार पे चलना। अब मुझे बताएं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम तलवार की धार पे चल सकें? फौरन से हमारे पैरों से खून निकलेगा, पांव कट जाएगा, हम चल ही नहीं सकेंगे। तो फिर हमको इतनी खतरनाक डरावनी मिसाल क्यों दे रहे हैं कि तिल तिल का लेखा? यहां पे ये हमें एक और बात समझनी होगी कि हमारे जो अमाल है मौला तिल तिल का लेखा लेता है। इसलिए हम कभी भी मौला से इंसाफ नहीं मांगते हैं, कभी भी नहीं। डरना चाहिए मौला के इंसाफ से। हमेशा कहना चाहिए तू रहमान तू रहीम, मौला तो इंसाफ नहीं करना, क्योंकि हमेशा हम खसारे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, क्योंकि हम गुनहगार हैं। तो वो तिल तिल का लेखा लेगा, पीर फरमाते हैं, और तलवार की धार पे चलने जैसा रास्ता है। फिर कहते हैं, ए जी तिया सो सो करनी सूरज तपशे, तिया क्या छिपना, क्या ढूंढना मेरे जीव को। यानी कि वहां पे तो सूरज को गरमाने के लिए, यानी सूरज ऐसा गर्म होगा कि 10,000 टाइम्स ज्यादा गर्म होगा वो। यहाँ की गर्मी से 10,000 गुना ज्यादा गर्मी। वहां कैसे छुपेंगे, वहां कैसे ढूंढेंगे हम मौला को, वहां क्या करेंगे? यानी ऐसा खतरनाक माहौल होगा वहां पे। यानी पीर हमको कितना खौफ ज़दा करके डरा रहे हैं कि तुम अपने आमाल की पाकीज़गी करो, क्योंकि इस जिंदगी में अगर तुमने नहीं किया तो वहां तो इतना खतरनाक माहौल है कि तुम कैसे करोगे। डरा के हमारा इलाज कर रहे हैं। एक दूसरा गिनान पीर फरमाते हैं, ए जी रोजे कियामत डाडो आवशे अने अवतारे अवतार साहेब लेखारे मांगशे, तमे निश्ते जानो निर्धार। कि ओ मोमिन, कयामत का दिन आने वाला है जिसमें बहुत सारी ज़ुहुरात और तजल्लियात होंगी। कयामत का मालिक साहिब जो है वो आएगा और तुम्हारा हिसाब किताब लेगा। यकीन जानो कि वो हिसाब किताब लेगा। फिर हमें खौफजदा कर रहे हैं, खूब खौफजदा कर रहे हैं। यानी कि हमें खौफ के जरिए से हमारी पाकीज़गी कर रहे हैं, डरा के।
اب ہمارے پاس یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے کہ ہم خوب ڈر جائیں، پیر کے گران سے خوب ڈر جائیں اور جو ہے ذرا بھی اپنے اعمال کے اندر ناپاکی نہ لائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گرمی کو گرمی سے مارو. دوسرا جو طریقہ ہے کہ اس کے اپوزٹ میں جاؤ. ناچیز اس طریقے کو پسند کرتی ہے کہ خوف کو عشق میں بدل دو، ڈر کو اس کی رحمت میں بدل دو. اب اس پیر نے ہمیں ہر طرح سے علم دیا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے. اب یہ سنیے گا پیر کیا فرماتے ہیں. پیر شمس، اے جی ہم سو ریس نہ کریے او پیارا، ہم کو سنگ چلاؤ میرے صاحب. کہ او میرے مولا، او میرے جانان، مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے غصہ نہ ہونا. دل کے اندر گریاز آ رہی ہے نا، جانتے ہیں ہم کیسے ہیں. مجھ سے غصہ نہ ہونا، مجھے اپنی قربت سے تو دور نہیں کرنا مولا. مولا میں تیرا عاشق ہوں، مجھے تیرے ساتھ رکھنا مولا. کتنی عاجزی، کتنی مٹھاس، کتنی نرمی، کتنا دل کے اندر سے عشق ابھرتا ہے. اے جی عاشق تیرا تیرے ساتھ چلے گا، دوستی دل من بھی چلاؤ. کہ مولا تیرے عاشق ہیں، تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو تیرے دل کے اندر دوستی لانا مولا، تو دیا کرنا مولا. اے جی تیری رمز کا پیا میں ہوں دیوانہ. رمز کہتے ہیں راز کو، کہ مولا تو تیرے جو راز ہے نا اس کا میں دیوانہ ہوں. روحانیت کے اندر راز اور معجزات اور راز ہی ہیں. ایک مومن جب اس لیول پہ پہنچتا ہے تو وہ ان روحانیت کا عاشق ہو جاتا ہے. اور پیر تو عاشق تھے ہی. ہمارے مائی باپ ہمیں ٹیچ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے جی تیری رمز کا پیا میں ہوں دیوانہ، عشق عقل بھلایا میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. تو کتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے علاج کا، کہ اپنے آپ کو مولا کا عاشق بنا لو، اپنے آپ کو عاجز بنا لو، اپنے آپ کو کسی قابل، کسی انا، کسی اہنکار، کسی قابلیت میں نہ سمجھو. ہمیشہ نمرتا میں رہو، عاجزی میں رہو. جماعت کے جہاں جوتے ہیں وہاں اپنی حیثیت کو سمجھو. اس طرح سے اپنے اندر اگر عاجزی رکھیں گے تب جا کے ہم اس دین دنیا کے مالک سے قریب ہو سکیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن ریممبر کہ جب ہم عاشقی کا طریقہ اپناتے ہیں تو ہمارے اندر سچائی بھرپور ہونی چاہیے. یہ وہ عاشق وہ نہیں ہو سکتا ہے جو دعوت و عاشقی کا کرے، لیکن جب وقت آئے امتحان کا تو کیا کہا اس شخص نے، ابھی تو میری نئی بیوی ہے، ابھی تو میرا گھر ہے، مولا علی سے کہو کہ اب لڑے میں بعد میں لڑوں گا. نہیں، یہ عاشق کا کہنا نہیں ہوتا ہے. عاشق جو ہے وہ لبیک کرتا ہے. تو عاشقی میں بھی درجات ہیں. پریکٹس کرتے آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو خود پرکھیں گے، اپنی نار کو تپاسیں گے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں. اور ہر دفعہ جس امتحان کو ہم سمجھ جائیں گے علم کی بدولت، علم کی مدد سے، نیکسٹ ٹائم اس امتحان کو سمجھ کے اس کو پاس کر لیں گے. علم سے سمجھ آتی ہے امتحانات کی بھی. جب مومن کے دل کے اندر خدا کا خوف رہتا ہے اسے گناہ نہیں ہوتا ہے. ایک عاشق ہے وہ اپنے معشوق کو ناراض نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کی قربت کو چاہتا ہے، اس کی محبت کو چاہتا ہے. دنیا کی مثال ہے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کی کیئر کرنے کے لیے وہ ہسبینڈ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ویسا ہی کرتی ہے، وہ ویسے ہی بن جاتی ہے. شوہر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے بیوی کا دل دکھے، ناراضگی ہو. کیوں؟ کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی رکھتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں ایک سکون اور آسانی ہو اور محبت ہو. یہی ماجرا ایک مومن صالح کا اپنے ایمان کے ساتھ ہے. مولا تو ہمیں چاہتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارے دل کے اندر دنیا کو لے کر بیٹھے ہیں. یہی ایک امتحان ہے جو ہم اپنی مرضی سے لے کے اس امتحان کو اس دنیا میں آئے. مولا سے وعدہ کر کے آئے کہ مولا دنیا میں بھیج رہا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تجھے نہیں بھولیں گے. لیکن جیسے دنیا ملی، دنیا میٹھی ملی، ہم کو میٹھی لگی، ہم بھول گئے. تو یہ ایک امتحان ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی علم کے ذریعے سے ہمیں یہ یادگیری آ جاتی ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کن امتحانات میں پھنس گئے ہیں، کس طرح سے ان امتحانات کو ہم کو توڑنا ہے عقل کے ساتھ.
نادانی سے نہیں، عقل کے ساتھ، اور ایمان کے عشق میں درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے جانا ہے۔ علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی ہے، علم سے ہی ہمیں عاشقی کا راستہ مل رہا ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ عاشق بننے کے لیے کیا کرائیٹیریاز ہیں، کیا شرائط ہیں۔ ایک مومن کا امتحان، ایک مومن صالح کا امتحان اس کے جاگنے میں لیا جاتا ہے، اس کے خیالوں میں لیا جاتا ہے، اس کے خوابوں میں لیا جاتا ہے، اور اس کی روحانیت میں لیا جاتا ہے۔ یہ تمام طریقے ہیں مولا کی رحمت کے۔ کیا کہا؟ مولا کی رحمت کے۔ وہ مومن صالح کے اندر الگ الگ طریقے سے خوف ڈالتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اس کی پاکیزگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دوست نے بتایا ریسنٹلی کہ کچھ دوائیاں وہ لیتی تھی تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی صبح عبادت کے لیے، تو اس نے مولا سے دعا کرنا شروع کی کہ یا مولا مجھے عبادت کے لیے اٹھنا ہے، طبیعت میری ناساز ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اٹھوں، الارم کب بجتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس ساتھی نے بتایا کہ اس کو ٹھیک 4 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، شدید خوف کے ساتھ، مونسٹرز اور ڈائناسورز اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ اس کی جان کے پیچھے لگے ہیں، وہ خوف سے چیخ مار کے اٹھ جاتی ہے، گھڑی دیکھتی ہے تو 4 بجے ہیں، پسینہ پسینہ خوف سے۔ تو ناچیز نے کہا کہ یہ تو بہت ہی شکر گزاری کا مقام ہے کہ کتنی رحمت ہے اس کی، کتنی رحمت ہے کہ اتنا بڑا خوف نیند کے اندر، خواب کے اندر لے لیا، اور عین وقت پر جگہ بھی دیا، اور ایسے چوکس طریقے سے جگایا کہ نیند کا جھونکا بھی اب نہیں آئے گا۔ تو یہ ہوتی ہے ایک مومن کی عاشقی اور مولا کی رحمت۔ تو مولا خوف فزیکلی، ہمارے جاگنے میں بھی خوف آ سکتے ہیں ہمارے پاس، وہ امتحان لیتا ہے، ہمارے خیالات میں وہ ہمیں امتحان دے سکتا ہے، ہمارے خواب میں ہمیں امتحان دیتا ہے، اور روحانیت میں امتحان دیتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے ہم پر خوف کے ذریعے سے امتحان لینے کے۔ چونکہ یہ ٹیسٹ کا جو چیپٹر ہے وہ لمبا ہے، تو ہم نے آج جو ہے زیادہ تر فوکس خوف کے بارے میں کیا، کیونکہ خوف جو ہے وہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو ہم کاٹ نہیں سکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ کس طرح سے شیطان ہم کو بازی دیتا ہے، خوف بیجا میں مبتلا کرتا ہے۔ علم سے جب اس بات کو ہم سمجھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو خوف بیجا سے نکالیں گے۔ جب خوف بیجا سے نکالیں گے تو ہم خوف خدا کو سمجھیں گے۔ جب خوف خدا کو سمجھیں گے تو خدا کے امتحانات کو سمجھیں گے۔ جب خدا کے امتحانات کو سمجھیں گے تو اس کو ہم قبول کریں گے، امید کریں گے کہ ہم پاس کریں، اور شکایت نہیں کریں گے۔ جب شکایت نہیں کریں گے تو درجات کی بلندی ہوگی، ایمان کی قربت ملے گی۔ یہ ایک راستہ ہے ایک مومن مجاہد کے لیے، ہر روزانہ وہ یہ جنگ لڑتا ہے۔ ریممبر کہ ایک آسان مثال کہ اگر ہم پہلی منزل پر کھڑے ہیں اور ہمیں 100 منزل پر پہنچنا ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ عشق سے یہ راستہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور جلدی جلدی جو ہے ایک ساتھ 5-6 منزلیں پار کی جا سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ مولا مہربان ہمارے ساتھ ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم درجات کو پار کریں اور اس سے قریب ہو جائیں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت کلام موقع کی مناسبت سے، آج کی کلاس کی مناسبت سے، کہ جب ہم امتحانات کو پاس کرتے ہیں تو انعام ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں شاعر یہاں پہ؟ انعام دے، انعام دے، عشق کے ازل کا جام دے۔ کیا چاہتا ہے مومن صالح؟ تو مجھے انعام دے۔ کیا چاہیے انعام؟ عشق دے مولا، دیدار صبح و شام دے۔ عشق مانگا اور پھر کیا مانگا؟ دیدار مانگا کہ مولا انعام دے، عشق کے ازل کا جام دے۔ جیسے مومن صالح مولا کے عشق میں شرابی ہو گیا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟
दीदार सुबह शाम दे। संगम पे तेरा नूर है, संगम पे तेरा नूर है, आशिक से तू कब दूर है। कि जैसे ही मोमिन ने अपने आप को दर्जात की बुलंदी पर लाया, जहां संगम हुआ तो पता चला मौला तो बहुत करीब था। रोमे रोमे मारा मौला वसे, जरा भी दूर नहीं है वो हमारे से, लेकिन चूंकि वो आंखें नहीं है तो हम देख नहीं पाते, वो करीब है हमसे, बहुत करीब है। संगम पे तेरा नूर है, आशिक से तू कब दूर है। हर दिल में तू मस्तूर है, हर दिल में मौला तू छुपा हुआ है। मौला करीम, मौला करीम। सालिक भी तू, यहाँ पे अब समझने की बात है। अल्लामा नसीर फरमाते हैं कि सालिक भी तू, कि मौला मैं अपने आप को कहूं मोमिन सालिक, नहीं नहीं मौला मैं नहीं चल रहा हूं, मौला तू चल रहा है। क्योंकि हम चलने के काबिल हैं क्या? नहीं, वो चलाता है हमें। तो कौन चल रहा है? सालिक भी तू, मसलक भी तू, तू चल रहा है और तमाम को साथ लेके। महफिल भी तू, मंजिल भी तू। आज की महफिल जैसे है मौला, महफिल भी तू ही है, और जहां पहुंचना है वो भी तो तू ही तू है। मकसद भी तू है, हासिल भी तू है। मौला करीम, मौला करीम। ए सैयद आली नसब, या मौला तेरा जो शजरा, खानदानी शजरा है, बहुत आला है, बहुत आला है। ए मरकज इल्म अदब, कि तू जो है इल्म अदब का मरकज है। नाज अजम फख्र अरब, नॉन अरब हो या अरबी हो, तमाम के लिए तू ही फख्र है मौला। अकदस है तेरा सिलसिला, आला है तेरा मर्तबा। मेरा मौला पाकों का पाक है, सबसे आला मर्तबा है उसका। आजम है तेरा हर सिला, और जब वो हमको कोई भी सिला देता है ना, चाहे वो इम्तिहान की सूरत में हो, मोमिन जानता है कि आजम है तेरा हर सिला। मौला करीम, मौला करीम। वो गैब का याकूत तू, नासूत में मलकूत तू, यानी कि ऐसा तू मोती है मौला, ऐसा तू याकूत है जो छुपा हुआ है, आंखों से नजर नहीं आता है, फिजिकल आंखों से नजर नहीं आता है। नासूत में मलकूत, यानी कि इंसानों की दुनिया में तू फरिश्ता है मौला। जबरूत में लाहूत, जबरूत कहते हैं 4 आर्च एंजल्स को, जिब्राइल, इसराइल, इसराफील, मिकाईल, ये 4 बड़े फरिश्ते हैं। कि जबरूत का जो आलम है जहां ये 4 बड़े फरिश्ते हैं, उसमें मौला तू लाहूत है, यानी कि तू ला के मकाम पे है। तू कायनात नूर है, तुझसे बिहिश्त मामूर है। यानी मौला कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरी यूनिवर्स एक रोशनी में डूबी हुई है। पूरी दुनिया जैसे जन्नत की तरह हो गई है तेरी वजह से मौला। हर शख्स वहां मसरूर है। अब अगर जन्नत का मौका है, रोशनी है, नूर है, तो हर कोई खुश और खुर्रम है वहां पे मौला। जाने नसीरे दिल फिकार, तुझसे फिदा हो बार बार। कुर्बान इस शायरी पे, शायर पे कहते हैं कि जाने नसीरे दिल फिगार, कि ये नसीर जो है अपने जख्मी दिल के साथ मौला तुझ पे बार 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 कुर्बान हो रहा है। ए कुव्वत परवरदिगार, कि तू परवरदिगार की कुव्वत है। मौला करीम, मौला करीम। इनआम दे, इनआम दे, इश्के अज़ल का जाम दे। दीदार सुबह शाम दे, दीदार सुबह शाम दे। मौला करीम, मौला करीम, मौला करीम, मौला करीम। इनआम दे, इनआम दे। जब भी हम इम्तिहान में होंगे और हमें समझ आएगी कि ये इम्तिहान मौला की रहमत है, तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, हम उस पर शिकायत नहीं करेंगे और क्या कहेंगे? इनआम दे, इनआम दे, इश्के अज़ल का जाम दे।
دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، سنگم پہ تیرا نور ہے، عاشق سے تو کب دور ہے، ہر دل میں تو مستور ہے، ہر دل میں تو مستور ہے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، سالک بھی تو مسلک بھی تو، محفل بھی تو منزل بھی تو، مقصد بھی تو حاصل بھی تو، مقصد بھی تو حاصل بھی تو، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے۔ ہمیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی میں کہاں ہوں، میں تو ختم ہو گیا، ہر جگہ تو ہی تو ہے مولا، سالک بھی تو مسلک بھی تو، محفل بھی تو منزل بھی تو، مقصد بھی تو حاصل بھی تو، مولا کریم مولا کریم، اے سید عالی نسب، اے مرکز علم و ادب، ناز عجم فخر عرب، ناز عجم فخر عرب، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، اقدس ہے تیرا سلسلہ، اعلیٰ ہے تیرا مرتبہ، اقدس ہے تیرا سلسلہ، اعلیٰ ہے تیرا مرتبہ، اعظم ہے تیرا ہر صلہ، اعظم ہے تیرا ہر صلہ، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، وہ غیب کا یاقوت تو، ناسوت میں ملکوت تو، وہ غیب کا یاقوت تو، ناسوت میں ملکوت تو، جبروت میں لاہوت تو، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، تو کائنات نور ہے، تجھ سے بہشت معمور ہے، ہر شخص وہاں مسرور ہے، ہر شخص وہاں مسرور ہے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، جانے نصیر دل فغار، تجھ سے فدا ہو بار بار، جانے نصیر دل فغار، تجھ سے فدا ہو بار بار، اے قوت پروردگار، اے قوت پروردگار، مولا کریم مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، عشق ازل کا جام دے، دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم
شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ۔ ساتھیوں کے پاس کوئی خیال، کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اپنے خیالات بعد میں شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کرتے ہیں۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، نوازش، مولا علی مدد، مولا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد آپا، یا علی مدد، یا علی مدد آپا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد آپا۔ یا علی مدد۔